بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے فاعل بر دو قسم است، مظہر و مضمر۔ بیٹا آج کے سبق میں فاعل کے بارے میں تھوڑا بتا رہے ہیں، فاعل کی قسمیں ذکر کر رہے ہیں کہ فاعل کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ تو بیٹا فاعل ظاہر ہوتا ہے، یعنی کسی فعل کو کرنے والا اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا نام وہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا۔ اور کبھی کبھی فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو فاعل بن جاتی ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی جو کرنے والا ہے اس کو اگر ذکر کر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ فاعل اس میں، اور اگر اس کو ذکر نہیں کیا گیا، کرنے والے کو، فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ فعل کے اندر ہی ضمیر جو ہے وہی کرنے والی سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ فاعل اس میں ضمیر ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، میں نے کہا ضرب زید، کتب عمر، عمر نے لکھا، ذهب بکر، بکر گیا، کتبت فاطمۃ، فاطمہ نے لکھا، ہے نا۔ یہ سارے جو ہم نے مثالیں دی ہیں، ان سب مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ کام کو کرنے والا جو بھی ہے ذکر کیا گیا، یعنی فاعل معلوم ہو رہا ہے، وہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کام کیا، اس کا جو کرنے والا ہے اس کا نام ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی کو بیٹا اس میں ظاہر کہتے ہیں، اسی کو اس میں مظہر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فاعل یعنی کرنے والا جو ہے اس میں ظاہر ہے۔ اس کے برخلاف میں نے کہا ضرب، تو ضرب واحد غائب کا صیغہ ہے، تو واحد غائب کا صیغہ موجود نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اور کہا جائے گا ضرب، اس نے مارا۔ تو جو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، اس نے مارا، اب جس کی طرف بھی ہمارا اشارہ ہو، جس کی طرف بھی ہماری لفظ اس کے ذریعے سے، جس کی طرف بھی لفظ اس سے جو بھی مراد ہو لفظ اس سے، تو اس نے مارا، تو یہاں پر اس ہم نے کیا اردو میں، یہی ضمیر ہے۔ تو یہاں کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا میں نے کہا زید اکلا، اس نے کھایا، کس نے کھایا؟ زید نے کھایا۔ اب یہاں پر اکلا کے بعد میں اس کا فاعل کرنے والا ذکر نہیں کیا ہے نا، فاعل اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ زید کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر جو ہے، جو اکلا میں ہے، وہ ضمیر لوٹ گئی، ضمیر ذکر کر دی گئی ہے فاعل کے طور پر۔ تو آپ نے اس سے یہ سمجھا کہ دیکھیے فاعل کبھی اس میں فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اب ضمیر اگر فاعل ہو تو بیٹا ضمیر فاعل میں بھی دو صورتیں ہوتی ہے۔ اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو ضمیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے، کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضمیر بارز کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں بولی جا رہی ہو ایسی ضمیر ہو، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا ضرب تو، میں نے مارا، تو تا ضمیر یہ متکلم کی ضمیر ہے بیٹا۔ کس نے مارا؟ میں نے۔ متکلم پر دلالت کرنے والی جو ضمیر ہے وہ تا ضمیر ہے یہاں پر، اور یہی فاعل بن رہی ہے کیونکہ اسی نے مارا ہے۔ تو فاعل اس ضمیر بھی ہے اور بولنے میں آ رہی ہے، لفظوں میں بھی موجود ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ضمیر بارز ہے۔ بارز کا مطلب ظاہر۔ کبھی ضمیر ایسی ہوتی ہے کہ جو لفظوں میں بولنے میں نہیں آتی ہے، لیکن ضمیر مانی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا ضربا، تو ضربا اس نے مارا، تو ہم ترجمہ تو اس کر رہے ہیں، لیکن اس کی عربی یہاں پر کہیں پر ہے، کوئی پڑھنے میں آئی عربی؟ نہیں آئی۔ تو نحوی حضرات کہتے ہیں کہ ضربا میں ایک ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، جس کا ترجمہ ہم اس کرتے ہیں، اس نے مارا۔ تو یہ ضمیر دیکھیے پڑھنے میں نہیں آئی، بولنے میں نہیں آئی، لفظوں میں دکھ بھی نہیں رہی ہے کہیں۔ اسی کو ضمیر مستتر یا ضمیر پوشیدہ کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں؟ پوشیدہ ضمیر ہے۔
मुस्ततिर है ज़मीर। तो हमारी गुफ्तगू से दो बातें समझ में आई। एक तो ये कि फाइल कभी इसमें जाहिर होता है और कभी फाइल इसमें ज़मीर होता है। अगर फाइल इसमें ज़मीर हो तो उसकी भी दो सूरतें, फाइल इसमें ज़मीर हो तो उसकी भी दो सूरतें, कभी वो ज़मीर लफ्ज़ों में मौजूद होगी, कभी ज़मीर लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होगी, मुस्ततिर होगी, पोशीदा होगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई। हमने मिसालें भी दी आपको। साहिब किताब इन्हीं बातों को जिक्र कर रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बात बताएंगे। फरमाते हैं फसल बिदा के फाइल बर दो किस्म। जान लो फाइल दो किस्मों पर होता है। मुजहर, कभी फाइल जाहिर होता है। मुजहर का मतलब जो ज़मीर ना हो। ठीक है, जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। यहां पर ज़राबा का फाइल ज़ैद है, उसका नाम यहां पर जिक्र कर दिया गया मारने वाले का, यही इसमें जाहिर है, मुजहर है, यानी ज़मीर नहीं है। वह मुज़मर, और दूसरी किस्म है फाइल की मुज़मर। मुज़मर का मतलब यानी ज़मीर हो। अब मुज़मर में भी दो सूरतें, कभी ज़मीर ज़मीर बारिज हो यानी जाहिर हो ज़मीर, लफ्ज़ों में मौजूद हो ज़मीर, और कभी ज़मीर ज़मीर मुस्ततिर होती है ना। तो फाइल अगर इसमें मुज़मर हो तो उसकी दो सूरतें, बारिज और मुस्ततिर। इसी को फरमाते हैं साहिब किताब मुज़मर बारिज। एक फाइल मुज़मर, और मुज़मर में भी पहली सूरत बारिज, जैसे ज़रबतो में ता। और एक दूसरी सूरत है मुज़मर होने की, मुज़मर मुस्ततिर यानी पोशीदा, जैसे कि ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैद उसने मारा। तो ज़रबा की इसनाद जिसकी जानिब है वो ज़मीर हुवा निकल रही है, इसमें पोशीदा है हुवा ज़मीर, उसी हुवा ज़मीर की जानिब ज़रबा मुस्नद है। ठीक है, फरमाते ज़ैदुन ज़रबा फाइलो ज़रबा। ज़रबा का फाइल यहां पर हुवा अस्त, क्या है? हुवा है। और हुवा जो ज़रबा में है, दर ज़रबा में मुस्ततिर, क्या है? वो पोशीदा है। लफ्जों में ज़रबा में देखिए ज़मीर हुवा नहीं है कहीं, लेकिन मुस्ततिर माना जाता है। ठीक है, अगले साहिब किताब बताते बिदा की चू फाइल मुन्नस हकीकी बाशत। साहिब किताब अगले की गुफ्तगू जो है वो ये है कि हम फाइल को देखकर फेल लेकर आएंगे। फाइल अगर मुज़क्कर है तो बेटा फेल का सेगा हम मुज़क्कर लेकर आएंगे। ठीक है, फाइल अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस में बेटा दो सूरतें होती है, एक मुअन्नस हकीकी होता है, एक मुअन्नस गैर हकीकी होता है। मुअन्नस हकीकी का मतलब ये होता है बेटा ऐसा मुअन्नस जिसके मुकाबले में मुज़क्कर हो, हैवान मुज़क्कर हो। क्या हो? जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर हो तो उसको मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जैसे इमराअतुन, औरत, औरत के मुकाबले में हैवान मुज़क्कर होता है ना, रजुलुन, हैवान भी होता है यानी जानदार भी होता है। ठीक है, और मुज़क्कर भी होता है। तो इमराअतुन के मुकाबले में हैवान मुज़क्कर रजुलुन है तो इमराअतुन को कहेंगे कि यह मुअन्नस हकीकी है। ऐसे हमने कहा बिन्तुल, लड़की, लड़की के मुकाबले में वलद होता है ना, और वलद हैवान मुज़क्कर है ना, मुज़क्कर तो है ही, सब जानते हैं, और हैवान भी है यानी जानदार भी है। तो जिस मुअन्नस के मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर हो तो ऐसी मुअन्नस को मुअन्नस हकीकी कहते हैं। लिहाजा इमराअतुन है, बिन्तुन है, ये सब के सब मुअन्नस हकीकी कहलाएंगे। ठीक, और कोई लफ्ज मुअन्नस तो हो लेकिन उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर ना हो। क्या ना हो? हैवान मुज़क्कर ना हो, तो उसको मुअन्नस तो कहेंगे लेकिन मुअन्नस गैर हकीकी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुअन्नस गैर हकीकी। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, ज़ुल्मतुन, क्या है? ज़ुल्मतुन, अंधेरा। ज़ुल्मतुन का माना अंधेरा। तो देखो ज़ुल्मतुन मुअन्नस तो है लफ्ज, लेकिन ये ऐसा मुअन्नस है जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर नहीं है।
مذکر تو ہے اس کے مقابلے میں، ظلمتن کے مقابلے میں نورن تو ہے، مذکر تو ہے، لیکن نور مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان نہیں ہے، اس لیے دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک تو حیوان ہونا چاہیے، دوسرا مذکر بھی ہونا چاہیے مقابلے میں۔ تو ظلمتن کے مقابلے میں نورن تو ہے لیکن وہ مذکر ہے، لیکن مذکر حیوان مذکر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، حیوان نہیں ہے، جاندار نہیں ہے۔ تو بیٹا وہ مؤنث جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو تو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور جس مؤنث کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو تو اس کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کسی مؤنث کے مقابلے میں حیوان ہو ہی نہیں، وہ مذکر ہی نہ ہو تب بھی مؤنث غیر حقیقی کہیں گے، جیسے کہ شمسن، سورج، تو شمس اہل عرب نے اس کو مؤنث پڑھا ہے، مؤنث کہا ہے، تو شمس مؤنث ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شمس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے، کوئی مذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو چاہے جا کے حیوان اور غیر حیوان مذکر ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، شمس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو مذکر ہی نہیں ہے مقابلے میں، اس لیے یہ بھی مؤنث غیر حقیقی کہلائے گا۔ اور کبھی یہ ہے کہ مقابلے میں مذکر تو ہو لیکن حیوان مذکر نہ ہو، جیسے کہ ظلمت، مقابلے میں نور مذکر تو ہے لیکن حیوان مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں۔ اب سنیے میری بات، فاعل اگر بیٹا مذکر ہو تو فعل کا صیغہ مذکر لے کر آنا ہے، فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو؟ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مؤنث حقیقی اگر فاعل ہے تو فعل ہمیشہ مؤنث لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، چاہے مؤنث حقیقی براہ راست فاعل بنے یا مؤنث حقیقی کی طرف لوٹنے والی ضمیر فاعل بنے، فعل کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث۔ بات یاد رکھنا، فاعل اگر مذکر ہو تو فعل مذکر لے کر آئیں گے، فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث ہی لے کر آئیں گے، چاہے وہ فاعل مؤنث حقیقی جو بن رہا ہے وہ فاعل ہی ہو یا فاعل کی ضمیر ہو، دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لے کر آئیں گے۔ اب معاملہ بچا مؤنث غیر حقیقی کا، اگر فاعل بیٹا مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی ایسا مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، یا تو مذکر ہی نہ ہو اس کے مقابلے میں، جیسے کہ شمس مذکر ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، یا مذکر تو ہو اس کے مقابلے میں لیکن حیوان مذکر نہ ہو، جیسے کہ ظلمت، کہ اس کے مقابلے میں نور مذکر تو ہے لیکن حیوان مذکر نہیں ہے، تو اس کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں۔ مؤنث غیر حقیقی اگر فاعل بنے، کیا بنے؟ مؤنث غیر حقیقی اگر فاعل بنے تو ایسی صورت میں بیٹا فعل کے اندر فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لانا جائز ہے، کب؟ جبکہ مؤنث غیر حقیقی فاعل بنے، ٹھیک ہے، تو دو صورتیں، یعنی جہاں پر فاعل مذکر ہو، جس کا مذکر ہونا یقینی ہے اس کے لیے فعل تو مذکر ہی لے کر آئیں گے، ایسی جہاں پر فاعل مؤنث حقیقی ہو تب بھی اس کے لیے فعل مؤنث ہی لے کر آئیں گے۔ ہاں، دو وجہ جو جائز ہے وہ اس صورت میں جبکہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ لہذا ہم کہیں سورج طلوع ہوا تو ہم طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں مؤنث کے ساتھ، یعنی صیغے کو مؤنث لا کر، اور طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی صیغے کو مذکر لا کر، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہم نے کہا اللیل، لیل کا معنی رات، یہ مؤنث ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے مذکر تو ہے النہار لیکن مذکر حیوان مذکر نہیں ہے، لہذا اللیل مؤنث غیر حقیقی ہے، لہذا ہم کہیں گے رات آ گئی تو ہم جاء اللیل بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں
بدا کے آپ جان لو چوں فاعل مؤنث حقیقی باشد، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث یا مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو فاعل، ہے نا، علامت تانیث در فعل لازم باشد، ایسی صورت میں فعل کے اندر علامت تانیث لازم ہوگا، یعنی صیغہ کو مؤنث لانا یہ لازم ہوگا. جیسے کہ قامت ہندن، یہاں پر ہندن مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے، خود فاعل بن رہی ہے ہندن، لہذا قامت مؤنث صیغہ لے کر آئے. وہ ہندن قامت، یہاں پر قامت کے اندر ہیا ضمیر مستتر جو ہے وہ قامت کا فاعل بن رہی ہے، یہاں پر مؤنث حقیقی کی ضمیر فاعل بن رہی ہے، فعل مؤنث لے کر آئے نا قامت، ٹھیک ہے. وَدَر مظہر مؤنث غیر حقیقی، اور مظہر کا مطلب جو ضمیر نہ ہو، اور مؤنث غیر حقیقی اس میں ظاہر میں، یعنی مؤنث غیر حقیقی فاعل ہو اور وہ بھی اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے. وَدَر مظہر جمع تکسیر، ایسی فاعل جمع تکسیر ہو اور اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں دو وجہ روا باشد، دو صورتیں روا ہوں گی. کیا؟ مذکر بھی صیغہ کو لے کر آ سکتے ہیں فعل کو، اور مؤنث بھی لے کر آ سکتے ہیں، لہذا طلع الشمس اور طلعت الشمس کہہ سکتے ہیں. تو دیکھو شمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے نا، اور اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے، اس لیے طلع الشمس دو وجہ جائز ہے، طلع الشمس مذکر اور طلعت الشمس مؤنث. ایسی قال الرجال میں الرجال، دیکھو الرجال جمع تکسیر ہے نا، اور جمع تکسیر بیٹا واحد مؤنث کے حکم ہوتی ہے، کس کے؟ واحد مؤنث غیر حقیقی کے حکم ہوتی ہے. ہمیشہ جمع تکسیر یاد رکھنا، جمع تکسیر واحد مؤنث غیر حقیقی کے حکم ہوتی ہے. اور مؤنث غیر حقیقی میں بیٹا دو وجہ جائز تھی، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو دو وجہ جائز تھی، مذکر و مؤنث دونوں لانا فعل کو. ایسے یہاں پر جب یہ بھی اس کے حکم ہے تو یہاں پر بھی دونوں وجہ جائز ہوں گی، لہذا قال الرجال، الرجال جمع تکسیر ہے، واحد مؤنث غیر حقیقی کے حکم میں ہوگی، لہذا قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر مظہر ہو، اس میں ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لانا جائز ہے، یہ تو کہا تھا نا، لہذا طلع الشمس. لیکن اگر ہم اس کا الٹا کر کے کہیں الشمس پہلے لے کر آ جائے، اس کے بعد فعل لے کر آ جائے، ظاہر بات ہے فعل کے اندر ایک اب ضمیر ہو جائے گی، اب اس میں ظاہر نہیں رہے گا. ایسی صورت میں بیٹا فعل کو مؤنث ہی لے کر آئیں گے اور کہیں گے الشمس طلعت، یہی کہیں گے. اب یہ نہیں کہیں گے الشمس طلع، یہ نہیں کہیں گے، مذکر لے کر نہیں آئیں گے. ایسی الرجال قالت ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے. الرجال، بلکہ الرجال چونکہ اب تو جمع ہے نا، ضمیر تو جمع کی لے کر آئیں گے، تو الرجال قالو کہیں گے اب، ٹھیک ہے، جمع کی ضمیر کے ساتھ. اچھا قسم دوم، بیٹا قسم اول جب بیان کی تھی نا تو وہیں پر بتایا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک فعل مجہول ہوتا ہے. فعل معروف وہ ہوتا ہے جس فعل کی اسناد اس کے فاعل کی جانب ہو، ٹھیک ہے، اور فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو بلکہ فعل کی اسناد مفعول بہ کی جانب کر دی گئی ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. تو قسم اول کا بیان جب ہو گیا پورا، تو اب قسم ثانی یعنی فعل کی جو دوسری والی قسم ہے مجہول، اس کا بیان یہاں پر شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں قسم دوم مجہول، قسم دوم فعل مجہول. فعل مجہول کسے کہیں گے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو یا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، مذکور نہ ہو، بلکہ اس فعل کی اسناد مفعول بہ کی جانب کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے، اسے فعل مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں قسم دو مجہول، دوسری قسم ہے فعل مجہول. بدا کے آپ جان لیجئے فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بہ را برفع کند، فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع کرتا ہے، کیونکہ فاعل اس کا تو مذکور ہی نہیں ہوتا، فعل مجہول کا فاعل تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا ہے.
مفعول بھی کو اس لیے فاعل کی جگہ میں مفعول بھی کو وہ رفع دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. باقی را بنصب، اور باقی تمام کو یعنی مفعول بھی کے علاوہ باقی تمام کو، چاہے مفعول مطلق ہو یا مفعول فی ہو، مفعول لہو ہو، مفعول یا حال ہو، تمیز ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام کو نصب ہی دے گا. جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبۃ، سارے مفاعیل کی مثال دے دی. ضرب زید، زید مارا گیا، تو زید تو پٹا ہے نا، اس پر تو فعل واقع ہوا ہے تو وہ تو مفعول بھی ہے، لیکن ضرب فعل مجہول لے کر آئے تو اس نے اسی مفعول بھی کو رفع دے دیا. ضرب زید تو مفعول بھی کو تو رفع دے دیا. ٹھیک ہے. باقی یوم الجمعۃ یہ ظرف زمان ہے نا، مفعول فی ہے، اس کو دیکھو نصب دے دیا. امام الامیر ظرف مکان ہے، اس کو بھی نصب دیا. ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے، اس کو بھی نصب دے دیا. فی دارہ یہ جار مجرور ہے نا، تو یہ بھی محلا منصوب ہی کہلاتا ہے. تعذیبا یہ مفعول لہو ہے، اس کو بھی نصب دے دیا. والخشبۃ یہ مفعول معہ ہے، اس کو بھی نصب دے دیا. تو فعل مجہول مفعول بھی کو صرف رفع دے گا اور باقی تمام مفاعیل کو نصب دے گا. یہ بتایا. جہاں پر بیٹا فعل مجہول ہو تو فعل مجہول کو یہ چاہے ہم فعل مجہول کہہ دیں، اور اس کا ایک دوسرا نام اور بھی ہے فعل مجہول کا، دوسرا نام ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ. یعنی فعل مجہول وہ فعل ہے ما لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل بیان نہ کیا گیا ہو، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. تو فعل ما لم یسمى فاعلہ بھی فعل مجہول کو کہتے ہیں. ایسے فعل مجہول کی چونکہ نسبت جو ہوتی ہے وہ مفعول بھی کی جانب ہو جاتی ہے، تو مفعول بھی چونکہ فاعل کی جگہ پر آتا ہے، فاعل ہوتا نہیں ہے وہاں پر، تو اسی لیے جو مفعول بھی جو ہوتا ہے جو کہ فاعل کی جگہ میں آ جاتا ہے، جس کو رفع دے دیتا ہے فعل مجہول، اس مفعول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی فعل مجہول جو ہے وہ رفع دیتا ہے نائب فاعل کو، تو نائب فاعل ہی کو یعنی مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، اسی مفعول بھی کو نائب فاعل کہتے ہیں کیونکہ فاعل کی جگہ میں آ جاتا ہے. اور اسی نائب فاعل کو یعنی فعل کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک اس کا دوسرا نام ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ فعل مجہول را فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند، اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. وہ مرفوعش، اور فعل مجہول کے جو مرفوع ہے یعنی مفعول بھی را اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ گویند، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں.